فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. پچھلی آیتوں میں بھی مشرکین مکہ کی کچھ رسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ ان کی غلط حرکتیں ہیں، ایسی حرکتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. جیسے اس سے پہلی آیت میں تھا کہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ وقوف عرفہ چھوڑ کر وقوف مزدلفہ کرتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں سے الگ دکھنے چاہیے کہ یہ سردار ہے. اسی طرح مینا میں ان کے بازار لگتے تھے اور اس میں فخر کیا جاتا تھا کہ کس کا بازار کس سے سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو ایسے بہت ساری رسموں کا قرآن کریم نے رد کیا ہے کہ یہ ان کی غلط حرکتیں ہیں، ایسے کام ان کو نہیں کرنے چاہیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور غلطی کا رد کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے سارے مشرک جو ہے یہ مینا میں جا کر جمع ہوتے، اور چونکہ وہاں شعر و شاعری کا شوق تھا تو ان کی شعر و شاعری ہوتی، پھر محفلیں لگتی، الگ اسٹیج سجتا، ایک اسٹیج ایک طرف ایک اسٹیج دوسری طرف. اب ان کی اس شعر و شاعری کے اندر پرانے آباء و اجداد کے باپ داداؤں کے قصیدے کہے جاتے. اپنے باپ داداؤں کی ان قصیدوں میں ان شعروں میں تعریف کرتے، جھوٹی سچی، چونکہ شاعروں کا کام یہ ہوتا ہے جھوٹی سچی تعریفیں کرنا، تو اپنے باپ داداؤں کی تو جھوٹی سچی تعریف کرتے، اور دوسرے سامنے والے جو لوگ ہوتے ان کے باپ داداؤں کو گالی گلوچ دیتے، ان کی ہجو بیان کرتے، ان کی برائی بیان کرتے، تیرا باپ یوں تھا، تیرا دادا یوں تھا، تیرا پردادا یوں تھا. ان کی اب جب ان کا نمبر آتا وہ اپنے والوں کی تعریف کرتے، سامنے والوں کی ہجو بیان کرتے. تو یہ سلسلہ ان کا حج کے مکمل ہونے کے بعد چلتا، اور یہ سلسلہ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ بعض دفعہ تو وہیں اسٹیج پر جب ایک دوسرے کو زیادہ بری گالیاں نکل جاتی اشعار کے اندر تو وہیں لٹھ بچ جاتے تھے اور ان کی تلواریں کھنچ جاتی تھی. کئی دفعہ شعر و مشاعروں کے اندر یہ ہوا ہے مشرکین کے کہ ان کی اسٹیج پر ہی تلواریں چلی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں اور قتل بھی ہوئے. ایسا ان کا ایک شوق تھا، یہ شاعرانہ شوق کہ جس میں اپنے لوگوں کی تعریف بیان کرنا اور سامنے والے لوگوں کی ہجو بیان کرنا، ان کی تردید کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام آیا، مسلمانوں کا زور ہوا، تو چونکہ رسم تو پیچھے سے چلی ہوئی آتی ہیں تو اس مسلمانوں کو اس چیز سے روکا کہ دیکھو تم یہ حرکتیں نہ کرنا جو یہ مشرک کرتے ہیں کہ مینا میں جا کر شعر و شاعری کے جو اسٹیج لگاتے ہیں، تم ایسے اسٹیج نہ لگانا، بلکہ تمہیں تو حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کو یاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس انداز کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں،
جتنی سختی کے ساتھ، جتنی دھیان کے ساتھ کب کب تک کی تعریفیں ان کی یاد کرتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، جتنی شدت کے ساتھ یہ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمہیں اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بڑی قسمت کے ساتھ بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر یہ اس کا نصیب ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، چونکہ اس عبادت کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اول تو عام انسانوں کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہی نہیں، اور اگر جن لوگوں کے پاس ہے بھی تو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو باوجود پیسہ ہونے کے، کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی توفیق انہیں نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت کی توفیق دے دی تو اب اس عبادت کو رسموں میں چل کر، مشرکوں کے افعال کر کر یا مشرکوں کے طریقوں پر چل کر اس عبادت کے ثواب کو ضائع نہ کرو، اس کو ختم نہ کرو۔ جو اجر تمہیں ملنا ہے حج کے بعد، اب تم اس اجر کو شعر و شاعری میں اور گانوں میں ادھر ادھر کی سیر و تفریح میں ضائع کر دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اب حج مکمل ہو گیا ہے تو حج کے مکمل ہونے کے بعد اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، چونکہ اب کوئی ایسا رکن تو بچا نہیں ہے کہ جو حج کے ارکان میں سے ہو، کیونکہ حج کے ارکان تو احرام اور وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور اسی طریقے سے طواف زیارت، یہ تو بالاجماع ارکان ہیں، رکن ہے حج کے، ان کے بغیر ان میں سے اگر کوئی سا بھی چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ ساتھ دو رکن اور ہیں، نحر کرنا اور سر منڈانا، قربانی کرنا اور سر کا منڈانا، سر کے بال کٹانا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دو بھی ارکان حج میں سے ہیں کہ ان دو میں سے بھی اگر کوئی ایک چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اب حج مکمل ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں ادھر ادھر سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، اس میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ اب تمہیں ہم سے دعا مانگنی ہے کہ جب تم اتنی مشقت اٹھا کر اور اتنا لمبا سفر طے کر کے حج کے لیے آئے ہو، اپنے یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تو اب جب تم اس عبادت سے فارغ ہوئے ہو تو اب پھر اپنی دنیا اور آخرت کے لیے ہم سے سوال کرو، ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے۔ چونکہ کچھ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک چیز کا رد یہ فرمایا کہ اکثر لوگ تو وہ تھے کہ جو شعر و شاعری میں لگ جاتے تھے حج کے بعد، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شعر و شاعری کا تو ان کو شوق نہیں تھا، لیکن وہ لوگ دعا میں مشغول ہوتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، لیکن ان کی دعا کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دعا میں صرف دنیا ہی دنیا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اونٹ دے دے، ہمیں بکری دے دے، چونکہ ان چیزوں کا شوق تھا اس دور میں۔ کوئی فیکٹریاں تو تھی نہیں کہ اللہ میری 2-4 فیکٹری بڑھا دے، کاروبار بڑھا دے، یہی وہاں کا مشغلہ تھا، یہی وہاں جس کے پاس زیادہ اونٹ اور بکریاں تھی وہی زیادہ مالدار تھا، امیر تھا، تو یہ لوگ یہ چیزیں مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی تردید فرمائی اور مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے کہ تم دنیا ہی دنیا مانگو اور تم آخرت کو نہ مانگو۔ جو آدمی دنیا مانگتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
اور نہ یہ زہد کی نشانی ہے کہ انسان دنیا کا سوال کرے اور آخرت کا سوال نہ کرے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بھی بات نہیں ہے کہ انسان آخرت کو چھوڑ دے اور دنیا کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے روکا ہے، اور مشرکین مکہ کے جو کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صرف دنیا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا اچھی بنا دے، ہمیں دنیا دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ دیکھو جو شخص ایسا کرے گا، دنیا کا سوال کرے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ دعا اس طرح مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کی حسنہ بھی، دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگو، آخرت کی بھلائی بھی اللہ سے مانگو۔ اور یہ ایسی جامع دعا ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھتے تھے۔ اپنی دعا میں یہ آیت کریمہ ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ اور سنت یہ ہے کہ طواف کے دوران اس آیت کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس آیت کو بار بار پڑھا جائے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہو یا طواف کر رہے ہوں تو اس وقت میں اس آیت کو کثرت سے پڑھا جائے، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ دونوں جگہ کی بھلائی کو مانگا گیا ہے۔ اب یہاں حسنہ ایسا لفظ بولا گیا ہے کہ جس سے دنیا کی ہر بھلائی جس کو شامل ہے، صحت، تندرستی، ہاتھ پیروں کا صحیح ہونا، مال و متاع کا ملنا، مکان کا، جائیداد کا، کاروبار کا، دنیا کی ساری خوشیوں کا، ساری فیسلٹیوں کا مل جانا، یہ اس حسنہ لفظ کے اندر آ گیا۔ ہر بھلائی حسنہ کہتے ہیں، ہر بھلائی کو جو انسان کو راحت پہنچائے، ہر اس چیز کو حسنہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت کے متعلق جو حسنہ ہے، اس حسنہ کے اندر آخرت کی ساری نعمتیں داخل ہو گئی، جنت، اور جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب حسنہ کے اندر آ گئی۔ اور اسی طریقے سے جہنم اور جہنم سے پناہ، وہ بھی حسنہ کے کہنے سے اس سے بچنا بھی اس میں داخل ہو گیا کہ اللہ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اور پھر آگے جہنم سے بچنے کا الگ سے ذکر فرمایا، وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دنیا ہی دنیا دے دے، آخرت ہمیں نہیں چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہم عنقریب بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ساری انسانیت کا جب ہم حساب لیں گے کہ تم نے کیا عمل کیے دنیا میں، کیا کارنامے کیے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا ہم دنیا میں کیا کر کے آئے، کیا کما کے آئے، کیا گنوا کے، کیا کھو کر آئے ہیں، پھر ان کو یہ احساس ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حصہ ہے، ان کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان سے حساب و کتاب کرنے والے۔ دیکھیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم فارغ ہو گئے حج سے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ہم کو دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔